بزرگ اور دوستو، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا اور فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وکونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری صحبت کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کیسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے کہ جب صحابہ کرام ان کی صحبت میں آئے ہیں تو جو جاہل تھے وہ وقت کے بادشاہ بن گئے، وہ امیر المومنین بن گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ جس آدمی کی صحبت جیسی ہوتی ہے اس کے اندر وہ چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اچھی صحبت والوں کی مثال ایسی ہے جیسے عطر کی دکان پر بیٹھنے والا، کہ عطر نہ بھی خریدے تو خوشبو تو لے ہی لیتا ہے، خوشبو تو آ ہی جاتی ہے۔ کہ ایسے ہی نیک آدمیوں کے پاس بیٹھنے والا کچھ بھی نہ سیکھے تو کچھ نہ کچھ نیکی اور اچھائی اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اور کہ برے لوگوں کے پاس بیٹھنے والا ایسا ہے جیسا کہ دھوئیں کی بھٹی کے پاس بیٹھنے والا، کہ وہ وہاں سے کچھ بھی نہ لے تو دھواں تو اس تک پہنچ ہی جائے گا۔ ایسے ہی جو آدمی برے لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ سیکھے، وہ کتنا ہی چاہے کہ میرے اندر برائی منتقل نہیں ہوگی، میں بچا رہوں گا، لیکن دھوئیں کی طرح اس تک برائی کچھ نہ کچھ ضرور پہنچ جائے گی۔ تو اس لیے ہم اپنی صحبتوں کو دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے پاس بیٹھو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مفسرین کرام نے صادقین کی جو تشریح کی ہے، سچوں کے ساتھ ساتھ نیک جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ یہی وجہ ہے۔ جو اکبر بادشاہ تھا اس کی صحبت میں تمام طرح کے لوگ آیا کرتے تھے، یہود و نصارہ، مشرکین، ہر مذہب کے ماننے والے مجلس میں آیا کرتے تھے اور اکبر بادشاہ کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ تم یہ ایسے کرو ایسے کرو۔ اب چونکہ بادشاہ تھا تو اس کو سب کو لے کر کے چلنا تھا۔ وہ سب کو کہنے لگا، جو یہودی تھے کہ تم بھی ٹھیک ہو، جو مجوسی تھے تم بھی ٹھیک ہو، جو عیسائی تھے تم بھی ٹھیک ہو، جو مشرک تھے وہ بھی ٹھیک ہیں، جو کافر وہ سب کو ٹھیک کہنے لگا۔ جب اس نے سب کو ٹھیک کہنا شروع کر دیا تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے خنزیر کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ نوبت یہاں تک پہنچی، وہ سارے کو اچھا کہتے 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 اس نے خنزیر کی، مسلمان تھا لیکن جب وہ اس کے صحبت نے، اس کی مجلس والوں نے اس کو جب کہنا شروع کیا تو صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس نے خنزیر کی پوجا شروع کر دی، اس کی عبادت کیا کرتا ہے اور اس نے اسلام کے کئی ایک شرائع پر پابندیاں لگا دی، جیسے ختنہ نہیں ہوگا، ختنہ کنارے پر پابندی لگا دی، اور بہت سارے شاعر اسلام پر اس نے پابندی لگا دی۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، الف کہتے 1000 کو، ثانی کہتے دوسرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 1000 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرے 1000 سال کے مجدد تھے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان تک یہ خبر پہنچی جب علماء نے، مفتیان کرام نے یہ بات سنی کہ اس نے خنزیر کی پوجا شروع کر دی ہے اور ان چیزوں پر پابندی لگا دی ہے، تو کفر کا فتویٰ لگا دیا اکبر بادشاہ کو، تاہی تو کافر ہو گئے۔ آج کل ہمارے یہاں تو مولوی مفتیوں کا فتویٰ لگانے کا نمبر بھی نہیں آتا ہے، عوام ہی فتویٰ لگا دیتی ہے بیٹھ کر کے۔ کوئی بھی چیز صرف بولنے سے حل نہیں ہوتی۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر کے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے علماء کی ایک جماعت تیار کی۔ ان کو وہ علماء جو ان کے بادشاہ کے دربار تک پہنچ سکتے تھے، جو اکبر کے دربار تک پہنچ سکتے تھے، ایک وہ جماعت تیار کی اور ان کو سمجھایا کہ سب سے پہلے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ بادشاہ کے کہ ہمیں تم سے کوئی لالچ نہیں، نہ ہمیں تمہیں کوئی پیسہ دینا ہوگا، نہ ہم تم سے کوئی پیسے کے خواہش مند ہیں، نہ ہمیں کوئی عہدہ چاہیے، نہ ہمیں تمہاری سلطنت اور بادشاہت چاہیے۔ تو سب سے پہلے یقین دہانی کراؤ بادشاہ کو کہ ہمیں تم سے کوئی لالچ نہیں ہے۔
ان علماء کی جماعت نے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت تیار کی تھی، اس کی وجہ سے جب اکبر بادشاہ کا انتقال ہوا ہے، جب وہ مرا ہے، تو اس کا جو انتقال ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے وقت انتقال ہوا ہے۔ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت تھی، اور یہ محنت تھی علماء کرام کی جو ایک جماعت ہے، چونکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد اکبر بادشاہ کے یہاں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ پھر وہ اورنگزیب تھے جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ کیسی تاریخ رقم کی ہے؟ جب وہ بادشاہ بنے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ کہا بیت المال سے میں وظیفہ نہیں لوں گا، بیت المال کا ایک بھی روپیہ اپنے خرچ میں نہیں لگاؤں گا۔ سب سے پہلے کام یہ کیا۔ خرچ کیسا چلتا تھا؟ خرچ چلتا تھا ٹوپیاں بن کر کے یا دوسرے چھوٹے موٹے کام کر کے۔ بادشاہ سنبھالتے تھے اور اپنا خرچ چلانے کے لیے گھر کا چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے، جس سے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ ایک بار کیا ہوا، ان کے درباری کے سامنے ابلے ہوئے چاول اور کچھ دال پیش کی گئی۔ تب وہ چونکہ بادشاہ کا درباری تھا، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تو عہدے دار ہوں، بادشاہ کے یہاں ہوں، تو کھانا عجیب اچھا ملنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو محنت ہے نا آج، وہ ساری کھانے پہننے اور یہیں تک ہے، بس اس کے اوپر نہیں بڑھتی۔ مسلمان کا سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ کھانے پہننے اور شادیوں پر، اس کے علاوہ کہیں خرچ نہیں ہو رہا۔ تو اس کو یہ کھانا اچھا نہیں لگا۔ وہ بادشاہ سلامت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانا لے کر کے پہنچ گیا کہ حضرت، ہمارے دربار میں بادشاہی آدمی ہوں، ایسا کھانا مل رہا ہے، کہا مجھ سے تو یہ نہیں کھایا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا کل کھانا میرے پاس لاؤ۔ کھانا لے کر کے اس میں سے ایک لقمہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے خود کھایا اور کہا کہ اس کھانے کو عوام میں لے کر کے جاؤ اور عوام سے کہنا کہ یہ بادشاہ سلامت کا کھایا ہوا کھانا ہے، اس میں سے بادشاہ سلامت نے کھایا ہے، کہا اب اس کی قیمت لگاؤ۔ پھر وہ کھانا کروڑوں میں بکا ہے، کروڑوں میں۔ اور جب آ کر کے بتایا کہ حضرت اتنا مہنگا کھانا بکا ہے، کہا کہ میں کھانے سے محبت نہیں بلکہ میں لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہوں۔ میری جو بادشاہت ہے کہ میں نے لوگوں کے دل جیتے، کھانا نہیں جیتا ہے۔ کھانے پہننے میں رعب اور دل جیتنے کی صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت ہے تو دینداری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ یہی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا، ایک مثال قائم کی ہے عدل و انصاف کی۔ ایک جنگ ہوئی بادشاہ شیوا جی سے، ان کے یہاں کی ایک لڑکی کو قید کر لیا گیا، بادشاہ سلامت کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ دیکھو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو چاہے غیر کی ہو، اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو، کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کہ صحیح سلامت دشمن کے حوالے کیا جائے، کہ پردے کے ساتھ دشمن کے حوالے کیا گیا۔ یہ سبق دیا تھا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کے پیچھے سیٹیاں بجاتے پھرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ، پٹیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال قائم کی تھی بنارس کے اندر۔ آپ کبھی جائیں، وہاں جا کر کے کسی سے پوچھنا کہ ہمیں اس مسجد میں جانا ہے جس مسجد کی جگہ کسی مسلمان نے نہیں بلکہ پنڈت نے دی تھی مسجد بنانے کے لیے۔ آپ کو کوئی بھی پہنچا دے گا بنارس کے اندر۔ جگہ مسجد بنانے کے لیے ایک پنڈت نے دی تھی۔ بنارس کے اندر پنڈتوں کا ایک سردار تھا، پورے بنارس میں ایک چرچا تھی کہ اس کی بیٹی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، پورے بنارس میں اس کی بیٹی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ پورے ملک پر بادشاہت تھی، اب جگہ جگہ پر حکمران کو قائم کر رکھا تھا۔ بنارس کا جو حکمران تھا مسلمان تھا، لیکن بہت سارے مسلمان تو صرف لبادہ اوڑھے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں نا، کہ اچھے کپڑے سفید کپڑے پہن لیے، داڑھی رکھ لی، ٹوپی لگا لی کہ ہمیں شریف سمجھا جائے گا، پتہ چلا دل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا گندگی بھری ہوئی ہے۔ دیکھنے میں شریف ہے، شریفوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، لیکن دل صاف نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وہاں کا حکمراں بنا دیا۔ وہ اتنا عیاش تھا، اسے ہر روز اپنے لیے ایک لڑکی چاہیے ہوتی تھی، بستر پر ہر روز نئی لڑکی چاہیے۔ شراب کا عادی تھا، اس کو بتایا اس کے درباریوں نے
کہ پنڈتوں کا جو سردار ہے اس کی جو بیٹی بہت خوبصورت ہے. اس نے اپنے درباری کو بھیجا کہ جاؤ کہو کہ ان کے باپ سے کہ آج رات کے لیے اپنی بیٹی کو ہمارے پاس بھیج دے. درباری نے جا کر کے کہا کہ بادشاہ نے آپ کی بیٹی کو طلب کیا ہے.